بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج دو ہنگامی پریس کانفرنسز کی پی ٹی آئی کے لیڈرز نے، ایک فواد چودھری صاحب نے کی اور دوسری شیریں مزاری صاحب نے کی۔ ان کانفرنسز کے جو مدرجات، جو ان میں بات چیت ہوئی، اس پہ تو میں بات کرتا ہوں، لیکن ان کو سننے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے حالات نارمل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ یوں لگتا ہے کہ پی ایم ایل این باوجود اس کے کہ انہوں نے شکست تسلیم کی، اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا، لیکن وہ مرکز میں اور پنجاب میں اپنی حکومت بچانے کے لیے ہر طرح کے غیر قانونی حربے اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انتہائی افسوسناک، اور اس سے لازماً ملک میں حالات بگڑیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جن نکات کے اوپر عمران خان کے خلاف جب وہ نو کانفیڈنس موشن چلانے کا آیا اور قاسم سوری نے ایک اس پہ رولنگ دی، اس کے بعد جس صورت سے، جس تیزی کے ساتھ عدالتیں آگے بڑھیں اور راتوں کو عدالتوں نے فیصلے سنانے شروع کیے بڑے تفصیلی، اسی طرح کے حالات اب پی ایم ایل این بنانا چاہتی ہے۔ یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان حالات میں عدالتیں کیا کرتی ہیں، اور کیا عدالتوں کے معیار وہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ہیں اور ان کے لیے بھی وہی ہیں۔ یہ آئندہ چند دنوں میں یہ چیپٹر بھی کھل جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم ان پریس کانفرنسز کے مدرجات کی طرف۔ پہلی پریس کانفرنس شیریں مزاری نے کی۔ مجھے ان کی بات سن کے تو دکھ ہوا اور افسوس ہوا کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جس طرح عمران خان کے گھر سے، ان کے بیڈ روم سے ایک ڈیوائس، ایک ریکارڈنگ ڈیوائس برآمد ہوئی تھی، اسی طرح کی ایک ریکارڈنگ ڈیوائس شیریں مزاری کے بیڈ روم سے برآمد ہوئی، اور خدا جانتا ہے کہ باقی کس کس لیڈر کے ہاں یہ ڈیوائسز پلانٹ کی گئی ہیں، اور یہ ادارے یا پی ایم ایل این، وزارت داخلہ، ایف آئی اے، جو کہ حکومت کے ماتحت ہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی شرمناک ہے۔ میں اس لیے وزارت داخلہ یا پی ایم ایل این کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کی حکومت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیلی فون ریکارڈ کرنے، دوسروں کی گندی ویڈیوز چلانا، نیب کے پرانے چیئرمین کو بلیک میل کرنا، اس کی آڈیو ٹیپس اور ویڈیو ٹیپس وغیرہ نکال کے، یہ سارے کام دھندے جو ہیں یہ پی ایم ایل این کرتی ہے۔ ان کا میڈیا سیل، جس کی سربراہ مریم نواز خود ہیں، وہ ان حرکتوں میں ملوث ہیں۔ اسی وجہ سے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے پی ایم ایل این کے مخالفین میں، تو توجہ ادھر ہی جاتی ہے کہ غالباً یہ کام انہوں نے کروایا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کی جاسوسی کر رہے ہیں، ایک تو غیر قانونی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کی پرائیویٹ زندگی میں جھانکنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی سیاسی فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ پرائیویٹ زندگی میں جھانک کے آپ بلیک میل کرنا سیاستدانوں کو، لیڈرز کو، یہ قطعاً زیب نہیں دیتا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک رسم پڑ چکی، اور پھر آگے اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیا جا رہا۔ کہیں بھی آپ اتنی دنیا کے ممالک ہیں جہاں سیاست آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے نہیں سنا کہ کہیں یہ حرکتیں کی جاتی ہوں۔ یہ پی ایم ایل این نے انٹروڈیوس کی، اور اب یہ ہمارے سسٹم کا ایک حصہ بن کے رہ گئی ہیں۔ اپنے ہی گھروں میں بیٹھے لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے۔ کیا یہی طرز زندگی ہے جو ہم نے اپنانا ہے؟
کیا یہی طرز سیاست ہے جو ہم نے اپنانا ہے؟ اس میں علم کہاں ہے؟ اس میں سیاست کہاں ہے؟ اس میں رواداری کہاں ہے؟ اس میں اخلاقیات کہاں ہے؟ اس میں جو سوجھ بوجھ ہوتی ہے عالمی مسائل کی وہ کہاں ہے؟ سوائے جہالت کے اور منافقت کے اس کھیل میں اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ انتہائی شرم کی بات ہے، جس کسی نے بھی کیا اسے ڈوب مرنا چاہیے، اور یہ کام کرتے ہوئے ان کو سوچنا چاہیے کہ کل ان کے ہاں بھی اس طرح کی ڈیوائسز لگائی جا سکتی ہیں، کیونکہ جب یہ رواج بن جائے گا تو یہ کام چلتا رہے گا۔ دوسری طرف فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی، اگین بہت ہی سیریس معاملات میں۔ الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد بالکل چیزیں واضح ہیں کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی نے جیتا، اور پنجاب میں اب ان کا نہ صرف حکومت بنانے کا اختیار ہے بلکہ ان کا حق بھی ہے۔ لیکن موجودہ حکومت جو کہ مرکزی حکومت ہے وہ اس سارے کھیل کو پلٹنے کے لیے پلاننگ کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ جو کہ تھرو آؤٹ اس پورے 3-4 مہینے کے معاملے میں غیر قانونی کام کرتے رہے، جعلی کیسز بناتے رہے، پولیس کا ناجائز استعمال کرتے رہے، اور عورتوں بچوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کرتے رہے، انہوں نے فرمایا کہ 22 تاریخ کو چیزیں بڑی مختلف بھی ہو سکتی ہیں، 5 لوگ غائب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ 22 تاریخ کو جب رائے شماری ہونی ہے چیف منسٹر پنجاب کے چناؤ کے لیے، تو جو حشر ضمیر فروش لوگوں کا اس الیکشن میں ہوا اور جس طرح عوام نے ان کو ذلیل کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ آج فوری طور پہ کوئی بھی پنجاب اسمبلی کا ممبر اس کام کے لیے تیار ہوگا کہ وہ اپنے ضمیر کو فروخت کرے، اور نہ ہی کوئی خریدار اس وقت یہ کوشش کرے گا کہ وہ کسی کا ضمیر خریدے، کیونکہ اس کے مضمرات اس الیکشن میں نظر آ گئے۔ مگر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اپنے اتھارٹی استعمال کر کے، جس طرح پی ایم ایل این نے پرانے زمانے میں نواز شریف صاحب کے وقت میں لوگوں کو جا کے چھانگا مانگا بند کیا تھا، اس طرح کا کھیل یہ کر سکتے ہیں۔ کیا اس سے آپ اپنے آئندہ آنے والے انجام سے بچ سکیں گے؟ پی ایم ایل این اپنے انجام سے بچ نہیں سکے گی، اس سے عوام میں مزید غصہ ہوگا، کیونکہ جب بھی عوام کے مینڈیٹ کو آپ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو حالات بگڑیں گے۔ یہاں پہ فواد چودھری نے 2 اور باتیں کیں، اور اس نے کہا کہ حقیقتاً یہ فرعون تھے جنہوں نے بڑا برا سلوک کیا 3-4 مہینے میں۔ اس میں وہ بڑا بارش انسان جیسے دیکھ کے تو یوں لگتا ہے کہ انتہائی بردبار اور شریف انسان ہوگا، لیکن اس نے اپنا اندرون، اپنا اندر دکھا دیا تھا جب اس نے پنجاب اسمبلی میں نکلتے ہوئے وہاں سے ایک انگلی کا اشارہ کیا تھا۔ میرا اشارہ، میری مراد عطا تارڑ کی طرف ہے۔ اس شخص نے جس طرح فرعونیت سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹریٹ کیا، اور جس طرح وہ بیانات دیتا رہا، اور جس طرح ان کو اریسٹ کیا، شہباز گل کو اریسٹ کیا، وہاں پہ اپنے لوگ ان کے وہاں پہ ویپن لے کے پھرتے رہے، تو ان لوگوں کو فواد چودھری کی تجویز ہے کہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں داخلہ بند کر دیا تھا گنڈا پور کا، علی مین گنڈا پور یا اور لوگوں کا پی ٹی آئی کے، اسی طرح پنجاب میں رانا ثناء اللہ کا، کے پی کے اور پنجاب میں رانا ثناء اللہ کا اور عطا تارڑ کا یا کسی اور کا بھی داخلہ بند کر دیا جائے۔ آپ سوچئے کہ آپ اپنے ہی ملک میں ہوتے ہوئے آزادی سے ادھر ادھر نہیں جا سکیں گے۔ آپ کا ملک ہے، آپ کی سرزمین ہے، لیکن کیا کریں، یہ رسم رانا ثناء اللہ نے، عطا تارڑ وغیرہ نے انہوں نے ڈالی ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کو یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، کیا بنا کے رکھ دیا انہوں نے۔ اگر یہ لوگ اس اہل نہیں ہیں کہ صاف ستھری سیاست کر سکیں تو ان کو اس ملک کی جان چھوڑ دینی چاہیے،
اور اگر یہ خود جان نہ چھوڑیں تو پھر عوام کو چاہیے کہ ان کا کوئی سدباب کریں۔ اخلاقیات کا تعلق وہ فواد چودھری نے ذکر کیا، وہ ہے کہاں؟ اگر اخلاقیات ہوتی، اگر ضمیر ہوتے تو آج حمزہ شہباز کو فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ کیا یہ فگرز آنے کے بعد چیزیں واضح نہیں ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن چونکہ ذہن میں خناس ہے اور آپ نے آخری دم تک کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کرنی ہے، آپ چھوڑ نہیں رہے۔ اسی طرح جب کسی بھی صوبے میں مرکزی حکومت کی کوئی بھی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، کہیں بھی ان کی حکومت نہیں ہے، تو شہباز شریف کا کیا جواز بنتا ہے اخلاقی کہ وہ پرائم منسٹر بنا رہے؟ ان ساری چیزوں میں جو اپنے آپ کو یہ سارے جمہوریہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو آگے لے کے چلیں، جمہوریت آئین، اس میں کتنا اچھا رستہ سیدھا سادہ تھا کہ پرائم منسٹر، سو کالڈ پرائم منسٹر اور کرائم منسٹر لوگ کہتے ہیں، وہ الیکشن کا اعلان کر دیتا، لوگ مینڈیٹ دیتے۔ جمہوریت تو یہی ہوتی ہے کہ عوام اپنی رائے دیتے ہیں اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن یہ شخص وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اقتدار سے ہی چپکے رہنا ان کا واحد مقصد ہے سیاست کرنے کا۔ جو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ عوام کی خدمت اور یہ اور وہ، ان سے بڑے جھوٹے لوگ کوئی نہیں ہیں، صرف اقتدار اپنے مفادات کے لیے، اپنی اولادوں کو مسلط کرنے کے لیے، اور اس میں وہ کسی بھی حد سے گزر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جس دن سے یہ حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ عوام کو مہنگائی کا چکر دیا اور مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی۔ کم از کم بتا ہی دیتے کہ عمران خان بھی ٹھیک تھا، سچ کہہ رہا تھا، مہنگائی جو ہے وہ انٹرنیشنل فنامنا ہے، IMF کا امپیکٹ ہے، کچھ تسلیم کر لیتے، لیکن نہیں، اخلاقیات تو ہے ہی نہیں، اخلاقی جرت نہیں ہے۔ اور پھر جو کچھ کیا وہ سارا کچھ اپنی ذات کے لیے، کہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے، الیکٹورل ریفارم کے نام پہ اپنے مطلب کی تبدیلیاں کی تاکہ اگلے الیکشن کو ریگ کیا جائے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب آپ نے پاکستانی جو کہ دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ہمارے ہی بال بچے ہیں وہ، ان کا ووٹنگ کا حق آپ نے چھینا، اور ان کے غیظ و غضب کا، غصے کا اندازہ اس وقت ہوا جب احسن اقبال نے جا کے امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کے ایک اجتماع کو جا کے ایڈریس کیا۔ اس کے لیے بولنا مشکل ہو گیا۔ یہاں گھر میں بیٹھ کے تو وہ فیملی جنہوں نے کہ بھیرا میں میک ڈونلڈ ریسٹورنٹ کے اوپر چور چور کہا تھا، ان کو تو ایجنسیز کے ذریعے گھر پہ منگوا کے معافی مانگی، اور پھر اتنی آپ کہہ لیجئے کہ گراوٹ، ذہنی گراوٹ، کہ ان کے وہ معافی مانگنا اور فیملی کا بیٹھے، اس کی ساری تصویریں اور وہ جو ٹویٹر پہ لکھا ہوتا وہ آ کے پبلک میں دیا تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ لیکن وہاں امریکہ میں اس کی آواز نہیں نکلی اندر سے، گلے سے، ڈاکٹرز نے تار تار کر دیا، وہاں بھی چور ہی کہا، تھوڑے اچھے الفاظ میں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے جو کام ہیں، یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، یہ تادم مرگ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ عوام اسی طرح جہاں آپ جائیں گے، جہاں ملیں گے، دنیا کے کسی کونے میں بھی، جہاں بھی کہیں پاکستانی موجود ہیں، وہ آپ کو اسی نام سے یاد کریں گے۔ اور اب جو آپ کر رہے ہیں پنجاب کی حکومت، اپنی حمزہ کی حکومت بچانے کے لیے، یا جو کچھ آپ کر رہے ہیں مرکز میں بیٹھے رہنے کے لیے، یہ بھی آپ کو آخری دن تک چھوڑے گا نہیں۔ جہاں آپ جائیں گے عوام آپ کی تذلیل کریں گے، لیکن خدا را تذلیل آپ کی اپنے ساتھ، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس ملک کا برا حال نہ کریں، اس ملک کو اس انسٹیبلٹی سے بچائیں، اس کا نقصان نہ کریں۔ اگر اسی روش پہ آپ چلے تو پھر آپ عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ عوام اپنا ملک بچانا چاہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔